واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، اس میں کوئی کمی نہ رہے، کوئی میل نہ رہے. وہ جو کہتے ہیں نا کنڈا بیچے رہا، وہ نہیں رہنا چاہیے. اگر کانٹا بیچ میں رہا تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک جانور کو آپ نے 10 رسیوں سے باندھا ہوا ہے. اب اس کو کھولنے کے لیے ایک رسی کھول دی، ابھی آزاد نہیں، گرفتار ہے. دوسری کھول دی، ابھی بھی گرفتار ہے. 9 رسیاں آپ نے کھول دی، ابھی بھی گرفتار ہے. بتاؤ جو ہے، جب تک سب کی سب رسیاں نہیں کھلے گی وہ آزاد نہیں ہوگا. ہمیں بھی نفس نے گناہوں میں باندھا ہوا ہے. اب ہم ایک رسی کھول دیتے ہیں، دوسری کھول دیتے ہیں، تیسری کھول دیتے ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گناہ رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم نفس کے غلام ہوتے ہیں اور توبہ قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھ دی ہے کہ توبہ میں ضرور قبول کروں گا مگر تم سچی توبہ کرو. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک چرواہے کو دیکھا، وہ تنہائی میں بیٹھا رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، عرض کیا اے اللہ، یہ آپ کا بندہ تنہائی میں ویرانے میں بلک بلک کے رو رہا ہے اور آپ سے دعائیں مانگ رہا ہے اور آپ اس کی دعا قبول نہیں فرما رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اس کے دل میں کوئی غیر بستا ہے، اس کا دل کسی کی محبت میں جکڑا ہوا ہے. جب تک یہ اس سے توبہ نہیں کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس چرواہے کو بتایا تو اس نے کنفرم کیا، ہاں میں ناجائز تعلقات میں گرفتار ہوں. اب اس سے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کری. تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گناہ کوئی نہیں اسے جانتا، ہم ہی جانتے ہیں کیونکہ معاملہ ہمارا ہے. تو آج کی اس وجہ سے پھر ایک مرتبہ دیکھ کے اپنے دل سے کوئی گناہ بھی ہے، وہ گناہ جھوٹ بولنے کا ہے، غیبت کرنے کا ہے، لوگوں میں عیب ڈھونڈنے کا گناہ ہے، یا لوگوں کے بارے میں دل میں کینہ موجود ہے، یا ہوا ہے بچوں پہ زیادہ سختی کی ہوئی ہے، یا بھائیوں کے ساتھ انبن کی ہوئی ہے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سلسلہ ایسا ضرور ہوگا جس کی وجہ سے توبہ رکی ہوئی ہے. اگر اس کو ہم ٹھیک کر لیں گے تو توبہ قبول ہو جائے.